الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم اور آپ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات کو عید الاعیاد عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حضور حضرت مولانا حافظ محمد عبدالرزاق صدیقی آرزو قبلہ دامت برکاتہم عالیہ جانشین و متولی شہزادہ حضور بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت الرضوان کا بے حد ہی ممنون ہوں کہ حضرت اپنی ناسازی مزاج کے باوجود بھی یہ ثبوت دیا کہ ہم صدیقی ہیں اور رسول پاک پہ قربان ہونے کا سلیقہ جانتے ہیں، کیونکہ یہ وصف صدیق اکبر ہی کا ہے۔ اتنی ناسازی مزاج کے باوجود اور عمر الحمدللہ حضرت رضا پاشا صاحب قبلہ مدد العالی کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رہے، اور آپ کا فیضان علمی اور روحانی ہم پر سایہ فگن رہے۔ حضرت کی طبیعت ناساز ہے، اور اس کے علاوہ حضرت کی عمر شریف 92 سال ہے۔ اب یہ نمونہ دیکھ لو اللہ والوں کا۔ یہ بحرالعلوم حضرت عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کی وجاہت ہے، ان کا طفیل ہے۔ میں چونکہ حضرت نے مجھے منع کیا ہے کہ میاں آپ بہت ہی ہماری تعریف کر دیتے ہیں، حضرت بڑے عجز و انکساری پسند ہے، حضرت مجھے منع کیا ہے، اس لیے حضرت کے حکم کے مطابق، ورنہ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ ایسے ایسے الفاظ تلاش کر کے آپ کی بارگاہ پرعظمت میں حاضر کروں تاکہ میرا بھی ٹھنڈا دل ہو جائے اور میرے پیر مرشد حضور بحرالعلوم سرکار بھی خوش ہو جائے۔ بڑا احسان ہے حضرت کا۔ اب آپ جانتے نہیں معلوم میرے کو، اب ایسے پیر کوئی بھی نہیں رہے، سب منگل ہی رہ گئے۔ اب صحیح سانچے پیر دیکھنا ہے تو حضرت کو دیکھ لیجئے۔ یہ ہے، اتنی بات عرض کروں گا، یہ تو میرے کو کہنے کا حق ہے، کیونکہ یہ نہ صرف بحرالعلوم سرکار کے شہزادے ہیں بلکہ علمی روحانیت کے بحرالعلوم کے وارث بھی ہیں۔ اس لیے ہم حضرت کا جتنا بھی تشکر ادا کریں کم ہے۔ میں حضرت کا بے حد ہی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے صمیم قلب سے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ حضرت کی عمر طویل فرمائے، صحت و تندرستی کے ساتھ ہمارے پر حضرت سایہ فگن رہیں اور اپنا فیضان علمی روحانی ہم کو عطا فرماتے جائیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت قبلہ کی گل پوشی اور شال پوشی کرنے کی سعادت حاصل کروں، اور حضرت کے شہزادے بھی تشریف فرما ہیں، اور یہ بھی حضرت کے ساتھ آج ہماری محفل میں آئے ہیں۔ میں حضرت کے شہزادے کا استقبال کرتا ہوں کہ حضرت بھی تشریف لا لیے ہیں، اور ہماری محفل کو آپ حضرت رضا پاشا صاحب اور ان کے صاحبزادے نے رونق بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شہزادوں کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ میں گل پوشی اور شال پوشی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صداقت، نعرہ صداقت، نعرہ صداقت، نعرہ حیدری، نعرہ حسن، نعرہ حسین، نعرہ
علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، شہزادہ بحر العلوم، شہزادہ بحر العلوم، شہزادہ بحر العلوم، حق جماعت، حق جماعت، جشن عید میلاد النبی۔ حضرت نے یہاں تشریف لا کے ہمیں کوئی عزت بخشی، اور ان کے شہزادے مولانا عبدالوہاب صدیقی بھی تشریف لا لیے، اور اب ہمارا جلسہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، اور ہم صدیق اکبر کو یہ سمجھتے ہیں کہ تمام انسانوں میں انبیاء اور مرسلین کے بعد حضرت صدیق اکبر افضل ہے، بے شک، سبحان اللہ، اور بلا فصل خلیفہ اول ہے۔ حضرت علی کا نمبر چوتھا ہے، پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے۔ نعرہ صدیق، نعرہ صدیق۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان و مرتبت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق زار ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے ادا کر دیا، لیکن یہ عنایت ہے سرکار کی، کہہ رہے ہیں کہ صدیق کو میں اللہ سے دلاؤں گا۔ سرکار بھی دے سکتے ہیں، لیکن مرتبہ بتانا ہے صدیق اکبر کا۔ اس لیے آج کل ایک بیماری نکل گئی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوتے ہوتے حضرت صدیق اکبر تک چلے گئے لوگ، اور ہم بول رہے ہیں ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں۔ ملا علی والے ہم ہیں جو حضرت بحر علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے راستے پہ چل کے کہتے ہیں، اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کا، اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے، میں حد مفتری ماروں گا، یہ فرمان حیدر ہے۔ علی والے ہیں، گھر والے ہیں، در والے ہیں، یہ گھر در چھوڑو، صحیح علی والے بنو، یہ باتیں چھوڑو۔ جو مقام جس کا ہے وہ سرکار نے عطا فرما دیا۔ اب تم 14 سال کے بعد بیٹھ کے تم کہہ کے مشائخ، تم کہہ کے عالم، تم کو تو علم کی بو تک نہیں ہے۔ اگر علم دیکھنا ہے نا تو حضرت کے خدموں میں بیٹھو، معلوم ہوتا ہے علم کس کو کہتے ہیں۔ تفسیر پہ آپ نے کام کیا، اور آپ نے معیار نبوت قرآن کی روشنی میں آپ کتاب پڑھو، پوری اہل سنت جماعت کی انسائکلوپیڈیا ہے۔ پڑھیں گے تو نا، پڑھے نہ لکھے نکل گئے دورے پہ صدریاں پہن کے، دیکھیے کیسے سیدھا سادہ جلوہ فرمائیں۔ یہی سادگی رسول کو پسند ہے، اس لیے ہم استقبال کرتے ہیں حضرت کا۔ حضرت نے ہمیں احسان فرمایا، جلوہ گر ہوئے اپنے صاحبزادے کے ساتھ۔ میں آپ کے صاحبزادے جناب عبدالوہاب صدیقی صاحب کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا المسلمين مع لقاء الصالحين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور ياسين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الفاتحة۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وسلم، سبحان ربك رب العزة
عما يصفون والسلام على المرسلين. حضرین تشریف لے جا رہے ہیں. آپ لوگ ہاتھ ملانے کی زحمت گوارا مت کی، اپنی جگہ آپ تشریف فرما رہی ہے. حضرت کی طبیعت ناساز ہے، آپ لوگ زیادہ ملنے کی کوشش مت کیجیے. آپ دیکھ لیجئے، وہی عالم کا دیکھنا ہی عبادت ہے. آپ دیکھ لیجئے، حضرت کو تکلیف مت دیجیے. میں حضرت کے احسان کا بڑا ممنون ہوں کہ حضرت جلوہ فرما ہوئے اور ہماری محفل کو چار چاند لگا دیا. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. پس وہ نور پاک رب العالمی پیدا ہوئے، مبدع کونین ختم المرسلی پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقی پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمی پیدا ہوئے. جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمی آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگی آیا. بتوں کی عظمت و شوکت جہاں سے کیوں نہ ہو باطل، اڑاتا پرچم توحید ختم المرسلین آیا. نہ تھا معلوم کوزے میں سمندر بھی سماتا ہے، محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر سب کو یقین آیا. گناہگارو خطا کارو پریشانی ہوئی زائل، تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبین آیا. دم آخر نبی کو دیکھ کر حسرت یہ چلاؤں، میرا آقا میرا ملجا میرے دل کا مکی آیا. خلوص سے دل سے جہاں والو روشنی کرنا، نبی کا جشن ولادت ہے لازمی کرنا. سرکار کی محفل کو، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. جشن عید میلاد مصطفیٰ ہے آج، جوش پر رحمت خدا ہے آج. بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، محبان رحمت للعالمین خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اولیاء اللہ، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت، آپ تمام حضرات کو عید الاعیاد، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. آپ جتنے احباب ہیں عید منانے کے لیے آئے ہیں، اس لیے یہاں پانی کا بھی انتظام ہے، چائے کا بھی انتظام ہے، اور لڈو بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں سرکار کی ولادت کی سالگرہ کی خوشی میں. اور جلسے کے بعد تناول تبرک کا بھی اہتمام ہے. یہ سب سرکار کا صدقہ ہے. اور چاہنے والے سرکار کے لٹانا ہی پسند کرتے ہیں، جمانا پسند نہیں کرتے. وہ چاہنے والے نہیں ہوتے، لٹا دو. اس لیے آپ اطمینان سے بیٹھیے. بہت ہی جلد 15-20 منٹ میں سلام کی طرف آ جاؤں گا، اہم ترین گوشوں کی طرف اشارے کرتے ہوئے، کیونکہ ظہر کا وقت اختتام کی طرف آ رہا ہے اور حنفیوں کے پاس ظہر کا وقت
4:15 پر اختتام ہو رہا ہے اور شافعیوں کا وقت ختم ہونے کو ہے. اس لیے جو حنفی حضرات ہیں وہ اطمینان سے بیٹھیں، جو شافعی حضرات ہیں ان کا وقت ہے تو نماز ادا کر لیں، مسجد قریب ہی ہے. اب یہاں آپ تشریف لائے، میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجانے کے لیے ہمارے معید و معاون بنے، اور ہم اور آپ سب مل کر بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں غلامی کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے صبح سے یہاں حاضر ہیں، اور یہی حاضری کام آنے والی ہے. سرکار کا جو ذکر کرتا ہے اس سے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے، اور اس طرف توجہ دلانے کے لیے یہی جلسے رکھے جاتے. عقیدہ ذرا وہ فون بند کرو آپ کا، وہ بازو والوں کو بولو ٹوپی پہنو، بولو وہ فون کرنے والے فون بند کرو، اٹھ کے چلے جاؤ، نہیں تو ٹوپی پہنو، دستی اوڑھو، نہ تو کوئی دستی دو، لنگے سر نہیں بیٹھنا یہاں پہ. جو بھی لنگے سر ہے وہ ٹوپی پہنے یا وہ کریں. یہ انگریزوں کا نہیں ہے جلسہ، انگریزاں بیٹھتے، ٹوپی یا دستی اوڑھو، وہ صاحب کو پہناؤ ٹوپی، وہ ادھر آگے ہوئے ٹوپی. ہم نے پوسٹر میں لکھ دیا ہے یہ جلسہ پیل پلوں کا نہیں ہے، یہ جلسہ رسول کے عاشقوں کا ہے. اور یہ بات ہم کو معلوم ہے، پیچھے کے لوگوں کو بھی بولو ٹوپی پہنو، بلکہ پیچھے دیکھو، ادب والوں کا جلسہ ہے. یہ کوئی کرسچن نہیں ہے، یہ یہودیاں نہیں ہے جو لنگے سر رہے. آج کل یہ اہل حدیث خبیث اور یہ کرسچن، یہ یہودیاں لنگے سر پھر رہے ہیں اور ہم کو بھی ادب سے دور کر رہے ہیں. اس لیے ہم مسلمانوں کو سکھاتے ہیں. میں پوسٹر میں لکھوا دیا کہ برائے احترام جلسے میں سر پر اوڑھ کر بیٹھے، اور یہ بات پھیلانا آپ کی ذمہ داری ہے. مکہ مسجد میں نہ خطیب صاحب کو خیال ہے، چوکی مسجد میں نہ امام صاحب کو خیال ہے، نہ یہ مسجدوں میں امام صاحب کو خیال ہے کہ قوم کو توجہ دلائیں. ان کو تک نہیں معلوم کہ ان کے بانی جامع نظامیہ کیسی نماز پڑھتے تھے. حضرت جب نماز پڑھتے تھے، حضور امام اہل سنت عارف باللہ حافظ انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ، تو اپنے گھر کے کمرے میں جب نماز پڑھتے، جب بھی امامہ پہ ٹوپی لگا کے امامہ پہن کر پھر اس پر اوڑھنی ڈال کے نماز ادا کرتے تھے. آج انہوں نظامیہ کے فارغ ہے کہتے، فارغ ہی کر دیا تم نے نظامیہ کو. کھڑے رہ کے وہاں نہیں بولنا مکہ مسجد کے ایک خطیب کا امام کہ ٹوپی پہن کے رہو مسجد میں، درگاہوں میں ٹوپی پہن کے آ رہے ہیں. چندہ ڈالو بولنا ہوتا، ٹوپی پہنو بولنا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو قوم کی فکر نہیں ہے، ان کو اپنے پیٹ کی فکر ہے. اور ہم آپ کی فکر کر رہے ہیں تاکہ ہم اور آپ سب مل کر جنت میں چلے جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کام کریں گے تو بیٹھو. یہاں مجاہدین کی ضرورت ہے. 313 کے صدقے میں بہت قوت مل جاتی، اور 72 کے خصوصی میں. اس واسطے باتیں مت کرتے بیٹھو، توجہ دیجئے، پھر وقت کم ہے. اور میں نے حضور بانیہ جامع نظامیہ کی سیرت طیبہ سے وہ گوشہ پیش کیا کہ کتنا ادب کرتے تھے. جب آپ کے مریدین معتقدین شاگردوں نے پوچھا حضور آپ تو کمرے میں ہیں، ٹوپی سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو کہا نہیں، میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور قرآن کا حکم ہے کہ نماز کو زینت دی جائے. اس پر ہم خاص توجہ دیتے ہیں. ہر محفل میں کہتے ہیں ارے بھائی آپ ولیموں میں یہاں گئے تو بہترین سوٹ بوٹ ٹائی لگا کے انگریزوں کے باپ بن کے جاتے، اور مسجد میں آئے تو ٹوپی نہیں پہنتے، درگاہ میں آئے تو ٹوپی نہیں پہنتے. یہ ہم سکھا رہے ہیں. یہ سکھانا نہیں سکھانا بولو آپ ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، نہیں بھی رہے تو پرواہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ رسول پاک ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. اب حضور بانیہ جامعہ کی بات چلی، میں نے حضرت کے اشعار پڑھے انوار احمدی سے. حضرت نے فرمایا پس وہ نور پاک کے رب العالمی پیدا ہوئے. کیا حضرت کا عقیدہ ہے بانیہ جامعہ نظامیہ کا؟
ارے بھائی بانی جامعہ کے اسکول میں جامعہ میں پڑھ کے ڈگری لینا الگ ہے اور حضرت کے عقائد پہ چلنا الگ ہے. ہم کو نہ کو بولو آپ کئی کو بول رہے ہیں, اس لیے بول رہے ہیں وہ اللہ کے ولی ہے. ولی ایک دو کا نہیں ہوتا, ولی سارے جہاں کا ہوتا ہے. حضور امام اہل سنت عارف باللہ حافظ انوار اللہ فاروقی فرماتے ہیں پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوا. انہیں عقیدہ کیا ہوا؟ سرکار نور ہے, کیونکہ اللہ نے کہا خد جاکم من اللہ نور, آیا تو رہا میرے پاس اللہ کی جانب سے نور. تو وہ نور کون ہے؟ بانی جامعہ بول رہے ہیں وہ نور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ہم سرکار کو نور مانتے ہیں. یہ دیوبندیاں, وہابیاں, نجدیاں, یہ پورے باطل فرقے جس کو آپ مسلمان سمجھ رہے ہیں, وہ سرکار کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں. بشر یہ بہت بڑا شر ہے, اور یہ شر کرونا وائرس سے بڑھ کے شر ہے. یہ اس لیے کرونا کو بھگانا ہے تو سرکار کو نور ماننا پڑے گا. اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ٹوپی پہنو, ٹوپی پہنو, دستی اوڑو, ٹوپی پہنو, نہیں تو جاؤ. سنیے, یہ عقیدہ نہ میرا آپ کا نہیں ہے. یہ حضور بانی جامعہ جن کے ٹکڑوں پہ پل کے لوگ عالم فاضل ہو گئے, حافظ ہو گئے. اب ان کے عقیدے کی بات کرنا کہ نہیں کرنا؟ یہ بات ہو گئی. حضرت نور مانتے ہیں سرکار کو, بانی جامعہ حضرت علم غیب مانتے ہیں سرکار کا. بانی جامعہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, اور محدث دکن نے بھی لکھا ہے, بیرون نے بھی لکھا ہے کہ سرکار کے جسم کا سایہ نہیں تھا, کیونکہ سرکار بشر نہیں ہے, نور ہے, نور کا سایہ نہیں ہوتا. اس لیے نور مانو سرکار کو. ٹوپی پہنو جناب, ٹوپی پہنو, دستی لگاؤ. ہاں سمجھے, یہ تربیت جاری رکھو. آپ میرے کو بولنے لکھو لگاؤ. آپ بازو والے نہیں بولتے مسجدوں میں بغیر ٹوپی کے آلے چلنے دو, چلنے دو. چلنے میں ہوتے تو یہاں ہو گیا کہ سرکار کی گستاخیاں کر رہے ہیں اللہ لینا, اور ان کو جو ہے سیاسی لیڈر بول رہے ہیں آتنکوادی ہے. ارے تو آتنکوادی ہے. سرکار کے دشمن کو قتل کرنے والا عاشق ہوتا ہے, آتنکوادی نہیں ہوتا. جو اس کو آتنکوادی بولتا انہیں آتنکوادی ہے. اس واسطے سے شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے تم. شرم کرو. شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر کے کہاں پہنچانا چاہ رہے ہیں قوم کو؟ مشرکانہ اعمال کا استقبال کر رہے ہیں. ہم اور آپ خوش نصیب ہیں جو میلاد کے جلوس کا استقبال کرتے ہیں. یاد رکھو, آپ کو یہ سیاسی لوگ شرک کی طرف لے جا رہے ہیں. اور سرکار کیوں آئے؟ حضور بحر علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بتوں سے چھڑایا, خدا سے ملایا. بتوں سے چھڑایا, خدا سے ملایا. نبی خدا ہے ہمارے محمد. اور انہوں ہم کو شرکیہ جلوسوں کا بات تو ایسے خبیث ہے کہ مشرکوں کے پیرا پڑے اور ان کو جلسہ میں بلا رہے, وہ اور خبیث ہے. آگے بات کر لینا میرے سے. میں کوئی ادھر کے ادھر سے آگے تقریر کر کے چند جملے رٹے پیٹے بول کے چلے جانے والا نہیں ہوں. میرا گھر یہاں پچمحلے میں ہے. ہر اتوار کو جامعہ افضل گنج میں ملتا ہوں. دم ہے تو بات کرو, لاؤ کتابیں, میں بتاتا ہوں. تم اتنے کتابیں دیکھے نہیں ہوں گے, انہیں بتاؤں گا کیوں قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. اور پھر تیسری بات, یہ لوگ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا چڑھتے. حضرت احمد رضا خان اگر کسی کو سنی پہچاننا ہے تو حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھ لینا. اگر بولا نہیں انہوں بھی عالم تھے, سمجھنا ہے پٹری سے اتر گیا. اگر بولا نہیں وہ مجدد دین و ملت تھے, امام عشق و محبت تھے, اور وہ اہل سنت کے محسن ہیں. اس لیے اعلیٰ نے کیا کہا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب
یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور یہی عقیدہ بانی جامع نظامیہ کا بھی ہے. مبدع کونین ختم المرسلی پیدا ہوئے. ارے سرکار نہ ہوتے تو کائنات ہی نہیں ہوتی. آپ کے دماغ میں بیٹھ رہی ہے بات. مبدع کونین یعنی جہاں سے کوئی چیز نکلتی اس کو مبدع بولتے. تو یہ کونوں مکان نکلے ہیں تو سرکار سے نکلے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے حضور بانی جامع نظامیہ نے فرمایا کہ مبدع کونین ختم المرسلی پیدا ہوئے. جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے. عالم کی جان ہے, وہ نہ تھے تو کچھ بھی نہ ہو, وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اب یہ پلپلے لوگوں کو بلا کے ہمارے لوگ کسی کو برا نہیں بولنا. ان کو بولے تو بولتے شجاعت ہمارے کو ایسا بولا, حالانکہ بولے نہیں. ہم بولے آپ کو بانی جامع کی تعلیمات پہ چلو, کیا برا بولے؟ تو اتنا برا مان جاتے کہ بانی جامع کی تعلیمات پہ چلو بول کے. اور یہ ہولے بولے قسم کے لوگ ان کو بلا کے تقریریں کراتے. بشر اب میلاد منانا بھائی, مگر یہ دھوم شراب, یہ شرازہ دیکھو بچے کیا کر رہے, ہارانہ بجا رہے. اس لیے بجا رہے تمہارا باجا بجانے کے لیے تو سرکار آئے ہیں. باطل کا ہاں بچے کہتے تو بچے نے تو کیا بڈھا ناچتا کیا؟ ارے ناچنے دے بچوں کو, ہارن بجانے دے, جو چاہے کرنے دے, کیونکہ سرکار کی پیدائش سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ان کو بڑی تکلیف ہو رہی. اس وجہ سے بچے بھی کیا کریں, زور زور سے ہارن بجا رہے ہیں, دیکھ رہے چک کر رہے ہیں کتنی تکلیف ہو رہی. سبحان اللہ. میرے کو تو خوشی ہو رہی. میں تو بول رہا ہوں ہارمونی طبلہ بجاؤ بچوں, یہ تمہاری عمر ہے. سبحان اللہ. اب تم گناہ کیا بول رہے؟ زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. گناہ کیا بول رہے؟ کہہ کے گناہ گر رہے. گناہ تو نماز پڑھ کے بھی گناہ گار ہے, انہیں یہ کر کے بھی رسول کا وفادار ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو وفادار ہوتا ہے اسی کو جنت عطا ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے سرکار نے فرمایا میری شفاعت بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے. پوچھو ہمارے مودی صاحب بیٹھے ہوئے نام مولانا محمد باقر سے, لوگ تو خالی ایک مرتبہ بخاری پڑھ کے, میں بخاری پڑھا, پوری نہیں پڑھتے, پہلا ایک پڑھ لیتے آخری ایک پڑھتے سرٹیفکیٹ لگے. ہمارے مولانا باقر صدیق صاحب سیاستہ پوری 6 کتابیں اتنی بار پڑھے ہیں, ان کو بھی یاد نہیں ہے اور ابھی بھی پڑھتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان سے پوچھو بابا, یہ بھجیا بیچنے والے, آلو بیچنے والے, پان کے ڈبے والے, رات کے 3 بجے اٹلی دوشے کھانے والے, یہ جو ہے سعودی عرب جا کے پیٹرول پمپ پہ کام کر کے آ کے ہم کو شرک فضل دے رہے. ارے ہم عالموں کو نہیں مانتے تو تم کو کیا مانیں گے؟ سبحان اللہ. اس لیے سرکار فرمایا کہ میرے شفاعت گناہگاروں کے لیے ہے. اور بیرون نے اس لیے کہا گناہگاروں, خطا کاروں, پریشانی ہوئی ظاہر. سبحان اللہ. گناہگاروں سے بول رہی, غوث اعظم سے نہیں بول رہی. غوث اعظم کی کیا پریشانی ہے؟ ہماری پریشانی دور کر دیتے ہیں. تو خواجہ غریب نواز سے نہیں بول رہے, بندہ نواز سرکار سے نہیں بول رہے, گناہگاروں سے بول رہے ہیں. گناہگاروں, خطا کاروں, پریشانی ہوئی ظاہر. میں پوچھا ہے گناہگاروں کی کیا پریشانی ہے؟ تو یہی تو پریشانی ہے نا, اتنے گناہ کر لیے جنت میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں, شفاعت ہوتی کہ نہیں تھی. تو بحر العلوم یہ ولی ہی بتا سکتا ہے. یہ سکھ کے مولویاں کیا بتائیں گے؟ ان کو تو کتاب پڑھنے کا سلیقہ نہیں آتا. انہوں کیا بتائیں گے؟ مرتبہ سرکار کا علی سمجھتے ہیں, علی کے صدقے میں ولی سمجھتے ہیں. اس لیے حضور بحر العلوم نے فرمایا گناہگاروں, خطا کاروں, پریشانی ہوئی ظاہر, تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبین آیا. یہ ہے سرکار کی ذات عالی. سرکار نور ہے, علم غیب والے ہے, مختار کل ہے. سرکار جو چاہے کر سکتے ہیں. مدینے میں رہ کر ہمارے جلسے کو بھی دیکھ سکتے ہیں, اور چاہتے ہیں تو ہمارے جلسے میں تشریف لا سکتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں بعد بیٹھو, ٹوپی پہن کے بیٹھو, نہ جانے کب رسول پاک کی نظر کرم ہو جائے.
سبحان اس لیے اللہ یہ ہم ادب سکھاتے ہیں اور آپ کو جو ہے توجہ دلاتے ہیں کہ آپ ادب سے رہو، محبت سے رہو، اس پیغام کو عام کرو. اب یہ نہ کو بولو یا خطورے میں اتنی روشنی ہوئی تو کا ہی گزر رہا. یا خطورے میں بھی کرو، مغل پورے میں بھی کرو، بہادر پورے میں بھی کرو، اگر جانا ہے جنت پورے میں تو. بلکہ تھوڑے پیسے دو جمع کر کے، 10-8 لاکھ روپے دو ان کو. ہے پیسہ نکالتے جب مزہ تھا 8 لاکھ نکال، ہم مر گئے تو 8 لاکھ تمہارا پٹا کھا جاتا. اسکول لگائے تو سرکار شفاعت کرتے. لگاؤ، پورے شہر کو روشنی کرو، کیونکہ نور والے آ گئے ہیں اور نور لے کر آئے ہیں. اور اس لیے ہم دھوم مچا رہے ہیں. بچے جو کرنا ہے بچے کر رہے ہیں، بڑے جو کرنا ہے بڑے کر رہے ہیں، عالم جو کرنا ہے عالم کرنا ہے. ہر ایک کا گریٹ ہے. تم ان سے ان کو نہ کو ملاؤ. انہوں اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے جو بھی ہو رہا سرکار کی محبت میں ہو رہا. اس لیے جو ہے نا باتیں بہت ہیں، دلائل کافی ہیں. وقت کم ہونے کی وجہ سے میں آپ کو اشارے کر رہا ہوں. اور ایک بیماری ہے، آپ کو جو ہے شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر کے آپ کو مشرک بنا رہے ہیں. اس سے بچنا ضروری ہے. بچنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہم توحید والے ہیں. سرکار توحید لے کر آئے. سرکار کمپرومائز کرے کیا؟ اگر کمپرومائز کرتے تو ابو جہل سے جھگڑے ہی کیا تھا؟ ابو جہل تو سرکار کو مانتا تھا، امین مانتا تھا، صادق مانتا تھا. انہیں کہا کہ بھائی ہم آپ کو مانتے ہیں لیکن آپ کے پیغام کو نہیں مانتے. پیغام کیا تھا؟ کہ بتوں کو چھوڑو، خدا سے ملو. تو اسی پہ جھگڑا تھا ابو جہل کا. تو سرکار ابو جہل سے کمپرومائز کرے یا خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آ کے یہاں کے غیر مسلموں سے کمپرومائز کرے؟ تو تم ہم کو کہیں کو کمپرومائز کرنے لگا رہے ہیں. دماغ خراب ہے کیا؟ ہمارے کو دو میں پہنچا رہا. تیرا ساتھ دینا، ہم دیں گے آپ لوگوں ان کے ساتھ. ایسا یاد رکھو، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسا نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے جب تک ہمارے سینوں میں توحید اور سرکار کی محبت رہیں گی، کوئی ہمارے کو دھکا لگا نہیں سکتا. مصیبتیں آئیں گی، ہر مصیبت پہ ثواب ہی ثواب ہے. اس لیے دل کھول کر میلاد النبی میں جوش و خروش کا آپ مظاہرہ کیجئے. کسی پہ تنقید مت کیجئے. جس کا جیسا معاملہ کرتے. بچے تو خالی بھی بیٹھے تو چلبلا پنا کرتے، اب تو ان کو مل گئی موقع. تو ہم بھی بولے کرو، بچے ہیں. نہیں بولتے گھر میں بچہ ہے جی، اپنے بولتے بچہ ہے جی. ارے بڈھے تو جا دوزخ میں، یہ بچہ خود بھی جائے گا، اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے کے چلے جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر سال بڑے احترام اور انصرام سے مناتے ہیں. میں جناب مرزا شاہ نواز قادری ایڈوکیٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اب کے بھی صدر سربادیہ کا عہدہ قبول کر کے جلسوں میں انتظام کیے. اور مولانا اور جناب محمد مجیب قادری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کو نائب صدر ہم نے بنایا، انہوں نے قبول کیا. اور جناب محمد علی خیسر ایڈوکیٹ معتمد سربادیہ، اور خصوصاً میں مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا ہر جلسے میں ساتھ دیا، راتوں میں جگے. اور لیکن بہترین ہر جلسے میں یہ پیغام پہنچایا کہ سرکار نور ہے. اس میں کافی دلائل اور براہین قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جناب محمد عبد المتین قادری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شمس آباد سے روزانہ رات میں آتے تھے اور تقریباً 12-1 بجے گھر کو جاتے تھے. پڑتی ہوئی بارش میں آئے پہلے جلسے میں، جبکہ اچھے اچھوں کے چھکے چھوڑ گئے، لیکن وہ لوگ انہوں جو ہے اپنی صاحبزادے کے ساتھ آئے. اور میں جب تک نہیں گیا جب تک جلسے میں بیٹھے رہے اور جلسے کو خطاب کیا.
یہ ہمارے رحیم قادری صاحب گواہ ہیں، انہیں جلسہ کرے تھے، اللہ ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو بھی جلسہ رکھے ہیں ان تمام حضرات کا میں شکریہ، رحیم میاں کا شکریہ کرتا ہوں۔ ہمارے عثمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جناب عثمان بھی محمد فرق قریشی ہر سال زین فنکشن ہال کے سامنے جلسہ رکھتے ہیں، اللہ ان کی صحت و تنصیح عطا فرمائے، اور اس طرح محبت رسول کے پھیلانے میں اپنے جذبوں کو ان کے برقرار رکھے۔ ہمارے جناب صابر بھائی منشی صاحب محمد صابر قادری صاحب ہمارا بہت ساتھ دیتے ہیں، اور ہمارے سالم چشتی صاحب، اب سالم چشتی کی تو میں بات ہی نہیں کرتا بھائی، وہ تو حقیقت میں چشتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو محبت چشتیوں کے پاس ہے وہ مثالی ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے میں سالم چشتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے جناب سید محمد علیم نقشبندی قادری چشتی، ان کے والد یاد آتے ہیں، مولانا سید عبدالواسع نقشبندی بڑی دھوم سے میلاد جلوس لاتے تھے، یہ بھی آج لائے ہیں، اللہ ان کو برکت خیر عطا فرمائے، آمین، اور انہوں نے بھی بہت ساتھ دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کا میں اگر نام نہ لوں تو آپ برا نہ مانیں، اور ہمارے سید حسین قاضی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ مظہر میاں ہیں، اور ہمارے جو بھی احباب نے جو ہمارے ہاں اہم نام بول رہا ہوں میں، انہوں جاگے یارو کیمرہ پکڑ کے بیٹھتے، میں بولا اسٹیج پہ بیٹھو تو کیمرہ ایسے بھول جاتے ہم لوگ، لیکن یہ بھائی ہم تو ان کی عزت اس لیے کرتے ہیں، یہ غوث پاک کی اولاد ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے ہم ان کی عزت کرتے ہیں، مگر میرے خلیرے بھائی بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو مولانا سید حامد الحسن کلیمی علی پاشا قادری چشتی، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، آمین، ان کو ہمت و طاقت عطا فرمائے، اور ان کو اسی طرح سنیت کے پھیلانے کا جذبہ دے، ان کی وجہ سے ہم ساری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، آمین، اور لوگ ہماری تقریروں کو پسند کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے آمین، اور کرے، جو بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں، جن کا میں نام نہیں میں بھول رہا ہوں، اللہ سب کو سرفراز فرمائے۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، عقیدوں کی برقراری رکھیے اور باطل فرقوں سے مقابلہ کیجیے، کسی رافضی سے مت ملیے۔ آج کل تو یہ ہو گیا ہے، اچھے مشائخین گھر کے بچے جا کے رافضیوں سے مل رہے ہیں، ہم علی والے، تو میں بتا دیا ہوں علی والا کون ہوتا؟ علی والا وہ ہوتا ہے جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، اور سرکار علی نے کبھی بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو برا نہیں کہا، انہوں جانے، سرکار نے فرمایا میرے کسی صحابی کو برا مت کہو، اس لیے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور صدیق اکبر کی تو شان بیان کر دیا کہ ان کی شان تو اعلیٰ ہے، اگر یہ شان دیکھنا ہے تو گنبد خضرا دیکھ لیجئے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا آپ خیال رکھیے، اور ہمارے انشاءاللہ پھر آئندہ مہینے میں حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے جلسے منعقد ہوں گے۔ آپ کا شکریہ جو آپ ہماری دعوت کو قبول کر کے تشریف لائے، میں ہمارے شہنشاہ ابا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اتنی محنت سے انہوں نے ریلوے اسٹیشن یاقوتپورہ سے میلاد جلوس یہاں تک لایا، اور اپنی محبتوں کا اور اپنی غلامی کا اظہار کیا۔ اللہ ہماری غلامی کو ہمیشہ برقرار رکھے، سرکار کی نسبتیں ہمارے ہمیشہ ساتھ رہے، سرکار ہمیں یہاں بھی کام آئے، خبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے، اور سرکار کے سائے میں جنت میں ہم سب لگ رہے ہیں۔ اللہ ہم کو سرفراز فرمائے۔ شکریہ، کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ، احمد
ذات پاک تو ممجد جلوہ گاہ نور سرمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا محمد یا حبیبی یا محمد تم حبیب بے کبریا ہو تم تجلی خدا ہو تم پہ جاں میری فدا ہو کیا کہوں میں تم کو کیا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الغیا سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ تیرا حسرت سناخا ہے جدائی میں پریشان یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ربنا تقبل من الفاتحہ الہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا افرغ لنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم وارزقنا فإنک خیر الرازقین اللہم وارحمنا فإنک خیر الراحمین اللہم واغفر لنا فإنک خیر الغافرین اللہم واحفظنا فإنک خیر الحافظین اللہم افتح لنا فإنک خیر الفاتحین لی خمسۃ نکفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ ارحموا یا ساداتی فی قلتی فی ذلتی یا حسین یا حسن یا فاطمہ یا ابو تراب اللہم اہدنا الصراط المستقیم ربی زدنی علما والخلی بالصالحین اللہم واحفظنا من کل بلاء دنیا وعذاب الآخرہ یا اللہ یا پاک پروردگار عالم تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفل میں آپ کی آل اور صاحب کے صدقے میں حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور بحرون علامہ عبدالقدیر صدیق حضرت علیہ رحمۃ اللہ کے صدقے میں یا اللہ ہمارے جلسے عید میلاد النبی کو قبول فرما لے جتنے حاضرین ہیں ان کے دل میں جو خواہش آرزو مرادیں ہیں پوری فرما دے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے
ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ارادی غیر ارادی گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے، برکتوں کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی کی برکت عطا فرما، ہماری عمر میں درازی و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہر آنے والی بلا سے اور اس بلا سے ہماری حفاظت فرما، آسمانی زمینی سلطانی بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ کرونا وائرس کے مرض اور بلا سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ کرونا وائرس کو اس میلاد پاک کے صدقے میں، تیرے حبیب پاک کے ذکر کے صدقے میں کرونا اس وائرس کو ساری دنیا سے ختم فرما دے۔ یا اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ، منافقین کے شر سے محفوظ رکھ، یہود و نصارہ کافر و مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ، حاسدوں کے حسد سے اور اشرار کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما دے۔ جب ہم مر رہے ہیں تو لب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، سامنے آقا کے جلوے ہوں، سرکار کو دیکھتے دیکھتے ہمارا دم نکل جائے۔ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، قبر کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے، میزان پسرا سے آسانی گزار دے، حوض کوثر کے پیالے عطا فرما، قیامت کی ہولناک کے پریشانی میں سایہ رحمت عطا فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں، میلاد کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے، مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا کر دے، اہل سنت جماعت کا بول بالا کر دے۔ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و عطا فرما، میری بہن کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرما، ان کی عمر دراز فرما، جن جن کے بھی رشتہ دار بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگاروں کو اچھے روزگار سے لگا دے، جن کی دکان یا کاروبار نہیں چلے بہتر کاروبار چلا دے، جو مالی پریشانی میں ان کو مالی خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ جو لڑکیاں شادی کے قابل شادی نہیں ہو رہی، اللہ ان کی جلد سے جلد شادی کرے، اچھا رشتہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں امتحان دے رہے ہیں ان کو اعلیٰ درجے سے کامیابی عطا فرما، جب کامیاب ہو جائے تو اچھی نوکری عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے۔ یا اللہ جو آفتوں بلاؤں میں گرے ہوئے ہیں اللہ ان کی آفتوں بلاؤں کو دفع فرما دے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو شریعت کا پابند بنا دے، ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما، اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما، فاتحہ دینے والا درگاہ جانے والا بنا، اولیاء سے عقیدہ رکھنے والا بنا۔ یا اللہ ہم کو اتنی قابل بنا کہ تیرے دشمن، تیرے حبیب کے دشمن، اولیاء کے دشمنوں کا مقابلہ کریں، گستاخوں اور بدعقیداؤں سے مقابلہ کرنے کی طاقت عطا فرما، اور ان کے مقابلے میں ہم کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہم نے یہ بڑی عقیدت سے جو جلسہ منعقد کیا ہے اللہ اس کی رحمتیں برکتیں ہم تمام پر نازل فرما، اور آئندہ سال اس سے بھی دھوم سے جلسے عید میلاد النبی اور 12 روزہ جلسے منعقد کرنے کا موقع عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، ہمیں جو ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہم تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کا واسطہ پیش کر کے کہہ رہے ہیں میرے مولا ہمارے ہاتھ گرنے سے پہلے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ہم ان تمام حضرات میں، اور تو جانتا ہے ان کے کیا کیا مقاصد، ان مقاصد کو پورا فرما دے، ان کی مرادوں کی جھولی بھر دے، ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ آئندہ سال اس سے بھی دھوم جلسہ کرنے کی موقع اور توفیق عطا فرما، ہم کو اپنے کرم کی چادر میں لے لے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے، ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ، خدا حافظ۔ چلیے ظہر کی نماز ہوگی۔ محمد دلوں کی دوا بن کے آئے، محمد دلوں کی دوا بن کے آئے، محمد سراپا شفا بن کے آئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑی خلق کی جان میں جان حسرت، پڑی خلق کی جان میں جان حسرت،
حضرت کہ جانے جہاں مصطفیٰ بن کے آئے، کہ جانے جہاں مصطفیٰ بن کے آئے، محمد دلوں کی دوا بن کے آئے، محمد سراپا شفا بن کے آئے،